बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम में जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से बात की जाएगी, जिसमें तुर्किया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का एंड जो था वो एक जिसे कह सकते हैं ना कि मुश्तरका एक बयानिए के ऊपर आया, और उसके अंदर एक जो बताया गया उसमें यही है कि एग्री किया गया है, दोनों जानिब से अमन की राह के हवाले से बात की जा रही है। क्या ये एक मरबूत और मजबूत अमन की राह होगी? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने अमन को एक और रास्ता दिया मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद, तुर्किया के कहने के ऊपर एक मरतबा फिर मौका दिया गया, क्योंकि जिस तरह अफ़गान डेलीगेशन की जानिब से रवायती हटधर्मी दिखाई जा रही थी, नाकाबिल तरदीद शवाहिद होने के बावजूद, जिनको कतर और तुर्किया दोनों मेज़बान ममालिक ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का सबूत दिया है और पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहा, जिसमें दरअंदाजी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, अफ़गान सॉइल का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के हवाले से जो मौक़िफ़ था वो बड़ा जिसे कह सकते हैं कि वैलिड मौक़िफ़ था। इन हवालों से बात की जाएगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि बाजोड़ में जो तश्कील नहीं आई, जिसमें एक IB ऑपरेशन के तहत जो डिप्टी नायब अमीर है, जिसको कारी अमजद कहा जाता था और जिसके सर के ऊपर 50 लाख रुपए कीमत मुकर्रर थी, और सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड लोगों में से एक वो था, ये TTP का जो सरबराह था, इसको मारा गया और जहन्नम वासिल किया गया। इसकी तस्दीक भी हो गई है, ये भी एक नई डेवलपमेंट है। और उसके अलावा त्रिशूल एक्सरसाइजेज जो ट्राई सर्विसेज भारत की पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए पोस्टरिंग की जा रही है, उसमें भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा, हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जौहर साहब, ये बताइएगा कि हम इस वक्त पाक अफ़गान मुज़ाकरात को किस तरह देखें? आपको लगता है कि ये जिस तरह हम इसराइल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मुआहदे की पासदारी वो कभी नहीं कर सकता, इसी तरह इन तालिबान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, आपको लगता है कि ये अमन की कोशिश कारगर होगी? जी, सिर्फ तालिबान की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो रिलेशंस हैं या ताल्लुकात हैं, उनकी हिस्ट्री भी जो है, उनकी तारीख भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में देखें, इससे पहले बेशक वो अशरफ गनी का वक्त था या कारज़ाई का, या उससे पहले जो है तालिबान फर्स्ट के वक्त भी प्रॉब्लम्स थी, और फिर उससे पहले ज़ाहिर है कि जो है ना दाऊद, जो भी आप दौर ले लें, नजीबुल्लाह, तो एक तो वो खैर हिस्ट्री है। दूसरी है कि तालिबान से भी जो हमारी तारीख है, हालांकि एक वक्त था कि पाकिस्तान ने इनके लिए पूरी दुनिया से जो है ना एक किस्म की ख़ुसूसन जो मगरबी दुनिया है उनकी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी मोल ली इनके लिए। लेकिन खैर उसके बावजूद हमने देखा कि जब ये इक़्तिदार में आए हैं तो जो 3 साल से जो टेररिज्म के वाक़यात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्रेजेक्टरी जो है 323 में 2023 में 400 से ऊपर, 2024 में 500 से ज़्यादा भी इसी साल। तो खैर बेशुमार वादे और कमिटमेंट्स तो हुई और वो बिल्कुल इफ़ा नहीं हो सकी। लेकिन अभी जो ये मुज़ाकरात हुए हैं, ये जो मुज़ाकरात की अगेन जो ट्रेजेक्टरी थी कि जी बार बार वो मुनक़ता हो रहे थे, बड़े बड़े लंबे दौर चले, लेकिन फिर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था और फिर दोबारा रिज्यूम हो जाते थे। फिर एक वक्त आया कि कल पाकिस्तान का एक वक्त आया कि डेलीगेशन जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था, बोर्डिंग पासेस इशू हो गए थे, फिर वहां से उनको वापस बुलाया गया क्योंकि तुर्किया ने भी बहुत कोशिश की और एक पॉजिटिव सिग्नल अफगान साइड से भी मिला उनकी कोशिश के बाद। तो अभी जो हुआ है इस वक्त जो हुआ है, एक इंटरम किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो जो है उसका जो मतन है जो कि तुर्किया की फॉरेन ऑफिस ने एक जो जॉइंट स्टेटमेंट इस वक्त इशू की है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो एक बड़ी अनयूजुअल सी जॉइंट स्टेटमेंट है। जॉर्ज साहब, इसमें जॉइंट मैकेनिज्म की बात की जा रही है जो मॉनिटरिंग करेगा, जिसमें जुर्माना भी डाला जाएगा वायलेशन करने वाले के ऊपर। जी बिल्कुल, उसमें देखें 2-3 चीजें हैं। उसमें एक तो खैर ये कहा गया कि जी सीज फायर जो सी है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, और सीज फायर को जो है ना मजीद आगे जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फिर नवंबर 6 को मुज़ाकरात होंगे, दोबारा बैठेंगे 6 नवंबर को। बिल्कुल, लेकिन प्रिंसिपल्स का मतलब नॉर्मली ये होता है कि शायद वो फिर वज़ीर-ए-आज़म या जो है ना जो भी हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट की सतह पे या फिर अगर कोई और सतह वो आपस में मुतय्यन करे, लेकिन प्रिंसिपल्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो मैकेनिज्म की बात की है ना, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी मोडेलिटीज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन अ प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल लेवल तो खैर उन्होंने डिटरमिन कर दिया। लेकिन वो मोडेलिटीज किस चीज़ की हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन की मोडेलिटीज जो उनसी हैं ना, वो उसमें ये क्लियर नहीं है वाज़ेह कि साल को उसके आगे ये बात है
کہ جی بیسیکلی کیونکہ وہ پیس اینڈ سیکورٹی رکھنے کے لیے، اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں دراندازی کا یا اس کا جو ہے نا کہ وہ مانیٹرنگ میکینزم اس کے لیے اس میں یہ کہا گیا کہ وہ پیس اینڈ سیکورٹی جو ہے وہاں پہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے پیس اینڈ سیکورٹی جو ہے اس کو مسئلہ تو دہشت گردی اور دراندازی سے ہی ہو رہا تھا، تو انڈائریکٹلی، اور یہ میرے خیال افغان سائڈ کے لیے یہ ماننا مشکل ہو رہا تھا جو ہے نا صاف لفظوں میں ایک واضح طور پہ انبیگوسلی کہ دراندازی ان کی طرف سے ہو رہی ہے، سر یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، اس پہ تو پوری دنیا اس چیز کو قائل ہے، مانتی ہے۔ ٹی ٹی پی کی بات کریں، القاعدہ کی بات کریں، آئی ایس آئی ایس کی بات کریں، خراسان نیٹ ورک کی بات کریں، یا جو بھی ہیں، وہاں پر شواہد اور ثبوت پاکستان نے بڑے مربوط پیش کیے تھے، بڑے ٹھوس شواہد پیش کیے تھے۔ جی بالکل، جو آپ نے کہا نا بالکل ایسے ہے نا، وہ بالکل پوری دنیا تو مانتی ہے لیکن وہ خود نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن اس میں جو اچھا یہ بڑی پھر اہم چیز ہے کہ جو اس میں جب اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جب کہا نا آل پارٹیز کا لفظ یوز ہوا ہے 2-3 جگہ پہ، شروع میں پاکستان اور افغانستان کو، اور بعد میں آل پارٹیز کا 2-3 کلوزز میں استعمال ہوا ہے، اور وہ آل پارٹیز صرف پاکستان اور افغانستان نہیں ہے، اس میں پھر قطر اور ترکیہ بھی شامل ہے، سر تو وہ چاروں پارٹیز کی طرف سے ہے ایک قسم کی، جو ایک اچھی چیز ہے میرے خیال ہے۔ یہ دیکھیں ایک مسلم سولیڈیرٹی بھی شو کرتی ہے، اور یہ اس چیز کو بھی جو اس چیز کا بھی ایک واضح اظہار ہے کہ قطر اور ترکیہ جو ہیں وہ کتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں جو ہے نا اس پیس پروسیس میں، اس کوشش میں، تو یہ ایک بہت خوشائن چیز ہے، اور ان کا بیچ میں اس میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ بیچ میں نہیں ہوتے تو یہ مذاکرات تو شاید پہلے دن کے بعد ہی ختم ہو جاتے، اس سے آگے نہ چلتے، تو اس لیے جو ہے نا ابھی ایک میں کہوں گا اس کو کہ کوشس آپٹیمزم اس سٹیج پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہونی چاہیے، لیکن جسے کہتے ہیں نا there's many a step between the cup and the lip، تو جو نومبر 6 کے جو ظاہر مذاکرات ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے، جبکہ یہ ساری چیزیں بالکل ان رائٹنگ طے ہوں گی اس وقت، جی جوہر سلیم غیر صاحب، مبہم ابھی طریقے سے مذاکرات کے درمیان میں ہی ہم نے دیکھا باجوڑ میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھا نائب امیر ٹی ٹی پی کا، اس کو ہلاک کیا گیا، ایک نئی تشکیل آئی تھی جس کے اندر آئی بی اوز آپریشن کے بعد اس کو ٹریک کیا گیا اور اس کو مارا گیا، تو یہ تو واقعات ایسے ہیں کہ جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے یہ باز نہیں آ رہے۔ جی جی بالکل، وہ تو ہم نے دیکھا، اسی لیے جو ہے نا میں نے کہا کہ بالکل یہ آسان آگے بھی نہیں ہوگا، بلکہ دیکھیں معاہدہ جب ہو بھی جائے گا، حالانکہ اس میں وہ پینلٹیز کی بات بھی ہوئی ہے اور اس میں گارنٹرز یہ بنیں گے ملک پھر ہے نا، بیکاز ساری پارٹیز اکٹھی، اس میں آل پارٹیز کی بات جب ہو رہی ہے تو چاروں ملکوں کی ہو رہی ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی بالکل جو ہے ایک سلور بلٹ ہے اور اس کے بعد پھر آگے سب اچھا ہے، یہ اس پہ عمل درآمد کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ ایک میجر سٹیپ فارورڈ ہے جی جو ہے جوہر سلیم صاحب، اس یہ کو انڈیا کے لیے ایڈوائزری کتنا بڑا بلو بیک ہے یہ جو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا اور کنسنسس سے ایک چیز کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، کیونکہ طالبان اس چیز کے اوپر ایگری نہیں تھے کہ وہ چیز کوئی ریٹن گارنٹی کے طور پہ دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا کے عزائم تھے پاکستان کے اوپر 2 فرنٹ وار مسلط کرنے کے لیے، جس طرح ان کی ٹرائی فورسز ترشول ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں، اور وہ پلان یہی کر رہے تھے کہ دونوں جانب سے اٹیک ہوگا اور پاکستان کو سینڈوچ کیا جائے گا؟ جی ابھی دستخط تو خیر ہونے ہیں، ظاہر جب معاہدہ اس کی ڈیٹیلز ہوں گی، اور ظاہر ابھی تو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے نا، اور وہ ترکی کی طرف سے، ترکیہ کی طرف سے آیا، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ظاہر جب ترکیہ کی طرف سے ہے، اس میں آل پارٹیز کا ذکر ہے، تو وہ اس کی ایک بہت اہمیت ہے، بالکل ہندوستان کے لیے ایک ریورسل ہوگا جب یہ آگے جب جو اس کی نیکسٹ جو ڈیٹ ہے نومبر 6 کو، اس میں جب یہ ساری چیزیں طے پا جاتی ہیں اگر، تو پھر ان کے لیے بالکل ایک پالیسی سیٹ بیک ہوگا، لیکن وہ اپنی جو کوششیں ہیں نا، ان کی جو مضمون ان کے عزائم ہیں وہ تو آپ کو پتہ جاری رکھیں گے، وہ جو ہے نا مختلف طریقوں سے پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے، اسپوائلر تو ان کو بننے کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت شوق بھی ہے اور بہت پرانی تاریخ بھی ہمیشہ ہے سے اس چیز کی، اسپوائلر رہا ہے وہ۔ تو وہ ان کی بالکل، تو وہ ان کی کوششیں جاری رہیں گی، لیکن جو ایک بہت اہم چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ترکیہ اور قطر کی جس طرح کوشش ہے کہ وہ اس جو ہے نا ہندوستان کو، بلکہ دیکھیں نا بالواسطہ طور پہ ان کی کوشش بھی یہ ہے نا کہ ہندوستان کے جو عزائم ہے جو افغانستان کے ذریعے وہ پورے نہ ہوں، تو وہ ایک سولیڈیرٹی جو پاکستان کے ساتھ نظر آ رہی ہے اس وقت ان ملکوں کی، وہ میرے خیال ہے ہم، کیونکہ ان ملکوں کے بہت زیادہ ان ملکوں کا انفلوئنس بھی ہے، جو طالبان کی لیڈرشپ ہے، قطر میں تو بہت سالوں سے وہ بیسڈ رہی ہے، ترکیہ میں بھی ان میں سے کئی لوگ بیسڈ رہے ہیں، ان کی
उनकी लीडरशिप की कई फैमिलीज उधर हैं। फिर एक और चीज़ है, देखें वो भी अहम है कि रशीद दोस्तम जो है, बल्कि एक बार मैं तुर्की में पोस्टेड था उस वक्त तुर्किया में, तो रशीद दोस्तम उस वक्त एम्बेसी में, फिर वो उनसे मुलाकात भी हुई थी, बहुत पुरानी बात है ये, कोई 2001 की। तो ये दोस्तम जो है वो तुर्किया में ही बेस्ड है और उनका अभी भी बहुत इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में। तो वो एक किस्म का बीच में फिर ये बातें भी कहीं हो रही थी मीडिया की, कुछ इस तरह की ये चीज़ें आ रही थी कि वो जो है दोबारा से वहाँ पे वो शुरू कर सकता है। वहाँ पे जो है ना, देखिए जो वज़ार अहमद शाह मसूद का जो सारा जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान है, वहाँ पे शुमाली तो फ्रंट की बात करें आप। ग्रुप्स का काफ़ी ज़्यादा एक वहाँ भी बहुत अहमियत है। तो बिल्कुल तो वो एक थोड़ा सा मतलब ये है कि वो भी एक प्रेशर होगा तालिबान के ऊपर कि जो तुर्की के पास भी कुछ कार्ड्स हैं उस तरह से, ऑल्दो कि ये नहीं कि वो कोई इस तरह की चीज़ करेंगे, लेकिन तुर्किया और कतर दोनों की अहमियत है एज मीडिएटर्स, एज फैसिलिटेटर्स एंड एज गारंटर्स इस अंडरस्टैंडिंग के। ये रिजीम चेंज की बातें जो हो रही हैं अफगानिस्तान के मुनासबत से, जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, बुरी हुकूमत की, आपको क्या लगता है कि अंदरूनी तौर पे उनके हालात क्या हैं, कितने वीक हैं? आपने अभी शुमाली इत्तेहाद की तो बात कर दी, दोस्तम की भी बात कर दी, लेकिन बात ये आती है कि अंदर उनके धड़े मौजूद हैं जो तालिबान के अंदर ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें 3 धड़े हैं मेनली। एक कंधार ग्रुप है जिसमें ज़ाहिर है हिबतुल्लाह और बाकी लोग हैं। फिर जो सा एक हक्कानी ग्रुप है ज़ाहिर है जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी। फिर तीसरा ग्रुप है जो सेंट्रल अफगानिस्तान की लीडरशिप पे बेस्ड है। बिल्कुल उनकी भी आइडियोलॉजिकल उनके मुख्तलिफ ख्यालात भी हैं और उनका जो है ना, ये भी उनका जो एक विजन है कि अफगानिस्तान को किस तरह से चलाया जाए, उसमें भी थोड़ा जो है मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। तो बिल्कुल वो है अपनी जगह पे, लेकिन देखिए रिजीम चेंज पाकिस्तान का तो मकसद नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के जो अंदरूनी उनके जो मामलात हैं उसमें दखल दें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमों को जगह न दें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करना बंद करें। हम ये चाहते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान पे ये जो दहशतगर्द जो एक्टिविटीज सारी हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, जो दरअंदाजी हो रही है, वो बंद हो। हमारा मकसद तो उस हद तक है। जॉर्ज, ये बताइएगा जॉर्ज साहब कि हम बात कर रहे हैं जॉइंट मैकेनिज्म और वेरिफिकेशन के हवाले से, ये भी इस सलामिया के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन TORs हैं उसके अंदर लिखा गया है। ये किस नौयत का होगा, ये वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग का सिस्टम? देखिए इसमें तो खैर मैंने जिस तरह जिक्र किया इस एलामिया में, तो ये कहा गया ना फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड का जिक्र उसमें लफ्ज बल्कि सिक्योरिटी का भी नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ पीस का जो है ना उसमें लफ्ज टर्म यूज हुई है। और फिर साथ ही कहा कि इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन द वायलेटिंग पार्टी। ये तो लेकिन जाहिर है जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इसके पस मंजर के हिसाब से देखें तो ये बात उसी पे आती है कि जो दरअंदाजी हो रही है वो अफगानिस्तान पे जो है ना इसका ये एप्लीकेबल होता है। तो उस लिहाज से बिल्कुल ये मैकेनिज्म जो है, देखिए उसमें जो एक्शनेबल जो है ना वेरीफाइबल एक्शंस होंगे, उसमें क्या होगा, गिरफ्तारियां हों, ठीक है ना, एक्सट्रेडिशंस हों, उनकी पनाहगाहें जो है उनको तबाह किया जाए। फिर ये मॉनिटर किया जाएगा कि वो इन्फिल्ट्रेशन कितनी पहले से ज़्यादा कम हो गई है पहले से। तो उसमें पाकिस्तान ने तो खैर ये भी तजवीज़ दी थी कि जॉइंट पेट्रोल बॉर्डर का करें, जो उन्होंने नहीं मानी थी उस वक्त। तो उस वक्त तो वो कह रहे थे कि नहीं बस इंटेलिजेंस कॉपरेशन हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि इंटेलिजेंस कॉपरेशन बिल्कुल हो, लेकिन एक्शनेबल और टाइमली इंटेलिजेंस हो, ये नहीं कि वो सिर्फ आप जो है ना कहने को हो सिर्फ। तो ये जो है बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर ये नवंबर 6 को अब जो मुज़ाकरात होंगे उसमें ये तफसीलात और जुज़ियात तय की जाएंगी और फिर उसमें रिटर्न एग्रीमेंट जो है ना इंशाल्लाह उसमें चांस है कि होगा, हमें उम्मीद है। और वो फिर बहुत आम होगा। हालांकि जिस तरह मैंने कहा उस पर भी अमल दरामद जो है वो भी एक चैलेंज रहेगा, लेकिन फिर भी देखें एक बेसिस तो होगी जो कि अभी नहीं है। जॉर्ज साहब, इंडिया की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अफगानिस्तान के मसले को भी उन्होंने बड़ा नेगेटिवली पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेट किया है। उसके अलावा अब उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी पोस्चरिंग का अंदाज ये है कि जैसे वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। इतलात भी यही है कि शायद वो ये कोई इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं बिहार के, तो उसके बाद ये बॉर्डर के ऊपर ये मामलात उनके जो मामूल की बात है, क्योंकि माजी में भी ये होता रहा। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर दोबारा करने की जरूरत है भारत की पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की? देखिए पाकिस्तान ने जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जाहिर है उनको एक ऐसा बिफिटिंग जवाब दिया कि जिससे पाकिस्तान का एक डिटरेंस एस्टैब्लिश तो हुआ,
लेकिन हिंदुस्तान बाज तो नहीं आया। मोदी जो है ना अभी तक सस्टेन उसको किया हुआ है। वो कभी खुद स्टेटमेंट्स दे के, कभी राजनाथ से करा के, कभी जयशंकर से, कभी अपने वो जो है ना आर्मी चीफ मिलिट्री से। चीफ्स जो उनसे हैं, उनके डिफरेंट चीफ्स, आर्मी चीफ या एयरफोर्स चीफ, सारों से उन्होंने उनको भी पोलिटिसाइज किया है। तो उसमें नजर तो आ रहा है कि जाहिर है वो जो उनसे उसको खुद ही एक तो खैर जाहिर है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन वो पोस्टरिंग इस तरह की है कि वो फिर ये बात करना कि जी सिंदूर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है सिर्फ। तो मैं ही समझता हूँ कि इस किस्म की हमाकत जो उनकी है उसका जो है ना अंदेशा बिल्कुल मौजूद है, और इसलिए हमारी प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस जो है वो है भी, और जो है होनी भी चाहिए जो है उस हद तक के जहाँ पे पहले की तरह हम जवाब दे सके अगर इस तरह कभी हो तो। जी 10 गुना लेकिन ज्यादा हमने इस दफा साथ ही कहा है साथ ये कि भी है 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा भारत का। कि साथ ही साथ उनको ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहदा हुआ है अभी, म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट जो है ना, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA, तो उसमें भी ये बात है कि अगर एक मुल्क पे अटैक होता है तो ये समझा जाएगा कि वो दोनों मुल्कों पे अटैक है। तो सऊदी अरब के साथ उनके बहुत ही ज्यादा वो इकोनॉमिक लिंकेजेस तो बहुत ज्यादा है ना, इकोनॉमिक ताल्लुकात, इक्तिसादी ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं। तो उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह करते हैं तो फिर सऊदी से भी उनके ताल्लुकात खराब होंगे, और जाहिर इस मुआहदे की रूह से एक किस्म का फिर पाकिस्तान पे वो करते हैं तो वो सऊदीया पे भी समझा तो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का असूली क्या तौर पे करेंगे जवाहर साहब? वो तो अब यहां तक आ गए कि मोदी को उन्होंने किलर तक कह दिए, कातिल तक कह दिए। हाँ जी, वो जो लेकिन किलर का जो लफ्ज कहा है ना, वो उसका मतलब और होता है। वो क्योंकि वो अंग्रेजी में लफ्ज जो होता है ना, किलर का मतलब वो और सेंस में यूज हुआ है लफ्ज। उसका मतलब ये है कि कोई टफ आदमी है बड़ा। तो लेकिन जो है बेसिकली देखिए बिल्कुल इसमें वो भी इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि ट्रंप ने अब जाहिर इस चीज का बहुत ज्यादा क्रेडिट लिया है कि पिछली जंग भी रुकवाई थी, और उन्होंने कहा कि वो ट्रेड का कार्ड इस्तेमाल करके ये कॉन्फ्लिक्ट पिछली बार पहले भी रुकवाया था और आगे भी वो अभी तक रुकवाया हुआ है। दोबारा से जो है ना वो क्योंकि पीस मेकर हैं और ज़ाहिर डील मेकर हैं, और उनकी सारी तो बिल्कुल वो भी है एक जो था ना एक फैक्टर होगा उसमें, और दो कि मैं नहीं समझता कि सबसे अहम फैक्टर वो होगा, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स जो है। तो हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में सोचना तो कई बार पड़ेगा अगर वो इस तरह के कोई हरकत जो है ना अगर करने के बारे में वो इस वक्त हमाकत करने का अगर कर सोच रहे रहे हैं। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम में अपने अगले गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डिफेंस एनालिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमने देखा कि कलामिया जारी हुआ मुश्तरका तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसमें जॉइंट मैकेनिज्म मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। डू यू ट्रस्ट कि ये अफगानिस्तान का जो एग्रीमेंट होगा इन तालिबान के साथ, क्योंकि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको मालूम है कि ये वाइबल होगा? क्या ये बाज आ जाएंगे अपनी सॉइल इस्तेमाल करवाने से पाकिस्तान के खिलाफ? देखें, ये एक फैसला है जो अफगान अरबी हुकूमत को करना होगा, क्योंकि अगर वो ये फैसला नहीं करते हैं तो उनके लिए जो दूसरी राय है वो वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने बता दी। वो ये है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी अस्करी ताकत भी इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने उनको नाकाबिल तरदीद शवाहिद दिए हैं, और ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ साथ जो पाकिस्तान ने अपना असर रसूख कतर, तुर्की और सऊदी अरबिया के ऊपर इस्तेमाल किया है, और उसके बाद एक तरह से जो तालिबान अबूरी हुकूमत है उनको ये बात वाज़ेह की है कि अगर वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इसको ना तो इस बात पर आमादा होगा, ना ही इस बात पर समझौता करेगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान कोई गैर इलाकाई ताकत नहीं है। पाकिस्तान उनका हमसाया मुल्क है, और हम अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त जो है पिछले तकरीबन 50 नहीं तो 70 सालों से एक नहीं तो दूसरे तरीके से उनके हर तरह के चैलेंज में उसके साथ रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि जी ये ऐसे नहीं है, ये वैसे है, क्योंकि हमारे पास जो शवाहिद मौजूद हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो नाकाबिल तरदीद है। तो फैसला तुमको करना होगा, आज नहीं तो कल।
اصل چیلنج یہی ہے کہ ویریفائبل میکنزم آپ کیسے اس کو ان پلیس کریں گے اور اس کو اندر کس طرح جو ہے کمی لے کے آئیں گے. اچھا، ہاؤ ڈیپ از دا روٹیڈ، جسے ڈیپ روٹیڈ جسے کہتے ہیں انڈین را پینیٹریشن، جو ہم نے ثبوت شواہد دیے جو وہاں پہ ٹی ایل پی کے حوالے سے، خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو آپ نے فتنۃ الخوارج اور ہندوستان کی بات کی، فتنۃ الہندوستان کی، کتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی ریٹن گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ہمیں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی بارڈر پہ ایکسرسائزز کر کے پاکستان کو ٹو فرنٹ وار کی کوشش کرتا رہا بھارت، اور یہ الحمدللہ پاکستان جو ہے سرخرو ہوا، یہ جو جوائنٹ اعلامیہ آیا، ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد اس میں تو ایک فرنٹ تو آپ نے سیکیور کیا. دیکھیں ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح پاکستان کے لیے چیلنج کریٹ کریں، پاکستانی آرمی کے لیے، پاکستانی آرمڈ فورسز کے لیے، پاکستانی ڈیسیجن میکرز کے لیے. دوسرا ان کا خیال تھا کہ جو نیکسز ہے کرمنالٹی کا، یعنی کہ دہشت گردوں کا، السٹ ٹریفکرز کا، جو پاکستان افغانستان کی سرحد پہ موجود ہیں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان شاید یہ معاملہ طے نہ کر سکے. تیسرا ان کا خیال تھا کہ ان کے بہت سارے سلیپر سیلز جو پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کے، وہ ان کو فعال کر سکیں گے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی جس کا پاکستان کو سامنا ہے، یہ کوئی عام دہشت گردی نہیں ہے، نہ یہ کوئی نظریاتی دہشت گردی ہے کہ جہاں لوگ نظریے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ سرہن جو ہے کاروبار کے طور کے اوپر ایک ایسی ریاست کی کہنے کے اوپر دہشت گردی کر رہے تھے جو ان کو فائننسز دے رہے تھے. تو جب ان کے لیڈرشپ اور ان کے تمام لوگوں کو آپ نے نیوٹرلائز کیا ہے کچھ دنوں پہلے، تو ظاہر ہے ایک چیلنج کل ہم نے قاری امجد کو بھی مارا ہے جو ان کا نائب امیر ہے. جی جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں. ان کے ہلاکت کے بعد ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ وہ جو لیوریج آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اس لیوریج کو کیسے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے اندر جو مختلف گروہ ہیں، یعنی کہ جو اسمبلنگ پیس تھا، وہ بھی ایک طرح سے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات طے نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے جو تقریباً $300 ملین کی تقریباً ماہانہ یا سالانہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو امداد یا مد آ رہی تھی ان کے افغان نیشنل کیا کہتے ہیں مطلب ان کی جو منسٹری آف انٹیریئر کے اندر، تو ظاہر ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس اثر و رسوخ کے تحت وہ جو 22 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ان کو جو ہے کام کرنے دیں اور اس کا جو رد عمل ہے وہ ان کے اوپر آئے. یہ تو صرف عسکری طور کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. جو تجارتی پہ امپیکٹ ہے وہ کچھ اور ہے. جو افغان ریفیوجیز کی واپسی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کچھ اور ہے. اور ابھی تو ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ کام جاری رہتا ہے اور پاکستان اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز بالخصوص پنجاب میں ہیں اور سندھ میں ہیں، ان کو ہم تورخم بارڈر کے بجائے جو قریب ترین بارڈر ہے واگا بارڈر، اس کے ذریعے اگر ہندوستان بھیج دیں، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک بہت بہتر علاقہ ہے، تو شاید معاملہ دوسری طرف چلے جائیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ انڈیا نے ایک ڈیمانسٹریشن شروع کی ہوئی ہے ترشول ایکسرسائزز کے نام پہ، ٹرائی سروسز. ہم اس کو کس طرح گیج کریں؟ کیا یہ پاکستان پر ایگریشن کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ؟ بلکہ کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز کو انہوں نے ڈرونز اور جہاز ان کے اڑے تھے جو کہ پہلے بھاگ گئے تھے 400 کلومیٹر پیچھے، اور اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پوری دنیا میں اشتہار تو دے رہے ہیں کہ جی 7 جہاز نئے گرائے گئے تھے. تو ان کی ہمت ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، ہمت کی بات نہیں، ان کی مجبوری ہے. اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہندوستان نے جنگ اپنی طاقت پہ، ذہانت پہ نہیں جیتی ہے. انہوں نے یہ جنگ ہمیشہ میڈیا کی محاذ کے اوپر جیتی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس دفعہ بھی وہ جیسے کہیں گے، جس طرح کہیں گے، وہی رخ، وہی ان کا جو بیانیہ ہے، اس سے وہ اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور کے اوپر بھی اپنی جیت کو ثابت کر سکیں گے. لیکن اس دفعہ ان کی شکست جو ہے ناقابل تردید تھی. ڈفرنس بہت زیادہ تھا پاکستانی میڈیا کی، پاکستانی لیڈرشپ کی، اور بالخصوص دنیا کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں رد عمل تھا بنیان المرصوص کے وقت. وہ اس نے واضح کر دیا کہ ہندوستان کو 50 منٹ میں نہیں تو 5 گھنٹے کے اندر جو شکست ہوئی، وہ شاید عسکری ہسٹری کے اندر، اس خطے کی عسکری ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک جو ہے شکست ہوئی ہے، جس نے جو بیس ہے ہندوستان کی آرمڈ فورسز کی، ہندوستان کی پرائیڈ کی، اس کو خاک میں ملا دیا. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے ان پہ ایک بہت بڑی کمپلشن ہے. وہ کمپلشن یہی ہے کہ وہ اندرونی طور پہ جسٹیفائی کریں کہ وہ ہر 2 سال کے بعد جو اپنا دفاعی بجٹ 100% سے زیادہ اس کے اندر اضافہ کرتے رہے ہیں، جو مختلف چیزیں خریدتے رہے ہیں، وہ بہرحال ہندوستان کے دفاع کے لیے کدھر استعمال ہو رہی ہیں. اور پھر اکھنڈ بھارت کا اور جو RSS کی جو 75ویں سالگرہ ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کمپلشنز ہیں، اور ان کمپلشنز کے ساتھ ساتھ جو بہار کا الیکشن بھی ہے.
بہار کا جی الیکشن جی بالکل. اور پلس ان کی جو کنیکشن ہے ہندوستان کی افغان جو ہے عبوری حکومت کے ساتھ، اس کے اندر بھی جو ان کا اثر و رسوخ تھا انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن وہاں بھی ان کو ناکامی ہوئی. تو یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اس وقت ایگزاسپریشن بھی ہے، اور پھر ان کی جو عسکری حکمت عملی ہے اس کے تحت بھی جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں اس کے دوران ہی وہ اعلان جنگ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا ٹینس اور ہائی انٹینسٹی پوائنٹ ہے. جی بالکل. اور دوسرا یہ سرکریک کی بات کریں بار بار اور بیان دیتے ہیں کہ یہ راستہ کراچی تک جاتا ہے، کراچی تک راستہ سرکریک سے جاتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ سرکریک سے راستہ گجرات تک جاتا ہے اگر آپ اس کو میپ کے اوپر دیکھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنا وکرانت جس طرح پہلے لے کے بھاگے تھے ابھی بھی یہ وکرانت کر رہے ہیں، تو ہمارا پرائم آبجیکٹ اور وہ جو ٹارگٹ ہوگا وہ تو وکرانت ہوگا؟ دیکھیں وکرانت تو ایک کیا کہتے ہیں نا کھلا جنازہ کا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا آج کل کے لائبلٹی زمانے میں ہے. جہاں پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز ہے آپ کے پاس، تو اتنا بڑا جو سمندری آپ کہہ سکتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے، وہ ایک لحاظ سے کھلے سمندر میں تو بہتر ہے کہ آپ بڑی دور سے آپ کو اس میں رسائی دیتا ہے. لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ رافیل کو کہاں سے اڑائیں گے. رافیل کو اگر آپ اڑاتے ہیں اور رافیل جو ہے 400 کلومیٹر جیسی پاکستان کی کسی بھی فضائی حدود میں آتا ہے، کسی بھی طرف سے آتا ہے، اگر وہ آپ کی فضائی حدود میں ویزیبل ہو جاتا ہے اور آپ اس کو 200 کے بجائے 350 کے اوپر آپ اس کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وکرانت کدھر ہوگا. اس سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے کم از کم اس کو جو ہے ایک ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ جہاں رافیل کا آرامد بھی ہو اور پاکستان کی رسائی نہ ہو. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے 7 جہاز گرے ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہندوستان کی دفاعی صلاحیت، ہندوستان کی جو انٹیگریٹڈ ڈیفنس ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ پاکستان کا جواب دے سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان اور سعودی عربیہ بھی اس وقت ایک دفاعی علاق میں ہے، تو اگر وہ پاکستان کے خلاف کھلی جنگ کریں گے تو اس کا جو خمیازہ ہے، اس کا جو رد عمل ہے، صرف پاکستان کی طرف سے نہیں آئے گا، سعودی عربیہ کی طرف سے بھی آئے گا. تو چیزیں بہت پیچیدہ ہو گئی ہیں بنی المرصوص سے ابھی تک، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کوشش ضرور کریں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر نوشن آف وکٹری دکھا سکیں، یعنی کہ دنیا پہ اور باقیوں پہ باور کرا سکیں کہ ان کو شکست نہیں بلکہ ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حربہ کر سکتے ہیں، کوئی اٹیک کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آئے، جو ناممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم دیکھیں تو اب کچھ ہمیں مودی سرنڈر موڈی نظر آیا، جو رشیا سے تیل خریدنے کے نہ خریدنے کا وعدہ کیا اس نے ٹرمپ سے، جو کہ پہلے اکڑ رہا تھا کہ جی ٹرمپ کون ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کو شپمنٹ پہنچنا شروع ہوئی ہے، شپمنٹ پہنچ رہی ہے، امریکہ سے تیل کے آرڈر جو رشیا کو دیے جاتے تھے وہاں دینے شروع کر دیے. دیکھیں بات دراصل سیدھی سی ہے. 2001 کے بعد ہم نے بین الاقوامی جنگ کے اندر امریکہ کے نان نیٹو ایلائی بنے، اور ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ جو ہے دفاعی انعقاد کیا. انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ فار اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیے، جس کے تحت 60 سے زائد انہوں نے معاہدے سائن کیے، جس کے تحت ہندوستان کی جو صنعت تھی، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے ہر جگہ پہ آ تھا کہ جی واٹس ایپ سے لے کے فیس بک سے لے کے ہر چیز جو ہے ہندوستان جو ہے شفٹ ہو چکی. وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان کی جو آئی ٹی سیکٹر تھا وہ بہت آگے، وہ اس لیے تھا کیونکہ میک ان انڈیا پروجیکٹ کے تحت بہت ساری امریکن صنعت میں یہاں آنا تھا تاکہ وہ چین کے مد مقابل کھڑی ہو سکے. پھر اس کے ساتھ 2-3 چیزیں منسلک تھیں. ایک تو یہ کہ وہ امریکہ کے دفاعی اسٹریٹجک اور اقتصادی پارٹنر بننا تھا، دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان کے لیے چین کو جو ہے ان کا جو انیمی نمبر 1 ہے اس کے خلاف بڑے واضح اقدامات اٹھانے تھے. لیکن چین کے ساتھ وہ اپنے تجارتی تعلقات کو قائم رکھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو قائم رکھے ہوئے تھے، جو امریکہ کے خلاف جو ہے امریکہ کے محاذ کے خلاف یوکرین میں لڑ رہا تھا. تو ظاہر ہے امریکہ نے اس بات کو، خاص طور صدر ٹرمپ نے اس بات کا نہ ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ہندوستان کے اوپر سیکشن 301 کے تحت بہت ساری، مطلب 301 کے علاوہ مختلف قسم کی تجارتی جو سینکشنز ہیں وہ ٹیرفس جو ہیں ہندوستان پہ لگائے. اور جب یہ ٹیرفس ہندوستان پہ لگے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شاید سہ نہیں سکے، تو واپس اس جگہ پہ آ گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج نہیں، میرے خیال سے کل انہوں نے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ، ڈیفنس فریم ورک ایگریمنٹ بھی کیا ہے، جس کے تحت نہ اب ہندوستان اور امریکہ کی جو آرمیز ہیں اور آرمڈ فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوگی. یعنی ایک طرح سے ایسٹ ورڈ نیٹو کی شروعات جو ہیں وہ امریکہ اور ہندوستان کے اس فریم ورک کے تحت ہوں گی. مطلب یہی دم خم تھا نریندر مودی میں، جو وشت گرو بنا ہوا تھا کہ وہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کر رہا تھا، گھٹنے ٹیکنے کے بعد ساری چیزوں کو مان لیا اس نے، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں وہ امریکہ کی طاقت کو نہیں سمجھ رہے تھے.
नरेंद्र मोदी साहब ने इस डिफेंस एग्रीमेंट से पहले जो जॉइंट कॉपरेशन एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, जो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री के एग्रीमेंट में, उसमें अपने दोस्तों को जो है बहुत फेवर किया, जिसमें अडवाणी ग्रुप, जिसमें ये टाटा और इस तरह की जो मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्री थी, उनको बहुत बेनिफिट किया, जो इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर भी हिस्सेदार बन गए, जो इंडिया की मुख्तलिफ किस्म के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे मुख्तलिफ तजारती सतह पे, उनके अंदर भी फायदा मंद थे, तो उनको फायदे हो रहे थे। तो अब ये मुमकिन तो नहीं था कि हम RSS के जो लीडर्स हैं वो एक तरफ फायदा उठाएं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान अमेरिका को आंखें दिखाए, बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए। तो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने पे टैरिफ्स लगाए, और जब टैरिफ्स लगे तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो RSS की ताकत पे भी लगा, बीजेपी के ऊपर भी, उसके साथ साथ हिंदुस्तान की ओवरऑल जो एक तरह से आप कह सकते हैं तजारती साख, बैन अवी साख, हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट आया। और जब आप उसको कंबाइन कर देते हैं बनियाल मरसूस के साथ, तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अब इनके पास एक्चुअल पावर कितनी है वो तो सामने आ चुकी है कि जब आप इस तरह के मायदे करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप बयानबाजी के तहत या दो तरफा पॉलिसी के तहत आगे निकल जाए। लेकिन बात वही आती है कि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो आप रोक नहीं सकते, ना उनका मुंह बंद कर सकते हैं। वो जहां जाते हैं वो 7 तैयारों का जिक्र करते हैं, जो भारत के लिए ना सिर्फ एक शर्मिंदगी हजीमत का बाइस है, बल्कि हमने तो देखा नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं अभी आसियान इजलास के अंदर, वो शामिल नहीं हुए, वो वीडियो लिंक पे चले गए कि उनको ट्रंप का सामना ना करना पड़े। देखिए वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे कह सकते थे कि एक तरफ आपने कहा कि हमने F-16 कराए, F-16 अमेरिका की प्राइड है, दूसरी बात ये कि आपने झूठा बयानिया दिया। और डिफेंस इंडस्ट्री में और इस तरह की जंग में जो सारी दुनिया ने देखी, और एक ऐसी जंग जो 2 एटमी रियासतों के दरमियान हो रही थी, आप जंग के जीतने के शवाहिद नहीं पैदा कर सकते जबकि आप वो जंग हार चुके हैं। और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कह रहे हैं कि 7 जहाज गिरे हैं तो 7 जहाज तो गिरे ही गिरे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फिर इनकी जुटाई देखेंगे, इन्होंने अपना एक वफ्द भेज दिया अमेरिका और बाकी जगहों के ऊपर ये कहने के लिए कि लोगों को बताएं कि हम ये जंग जीत गए। क्या दुनिया के पास सैटेलाइट्स गायब हो गए थे? दुनिया की तमाम डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस बात का अहाता नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान का क्या रद्द अमल था और पाकिस्तान ने क्या किया और हिंदुस्तान ने क्या किया? तो ये उनकी मेरे ख्याल से गलत फहमी थी और उसका नुकसान हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सतह पे हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में टाइम दिया, अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, हम वक्फा लेंगे, इसके बाद अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल शाह साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको फैसल साहब। फैसल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तुर्किया में जो एक हमने देखा जॉइंट एग्रीमेंट जो कतर, तुर्किया और अफगान पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि हम ये चारों को पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी मुनासबत से ये हुआ, और अफगानिस्तान की तरफ से हमने देखा कि रिटर्न कोई गारंटी देने से वो भाग रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसके बाद एक अलामिया आया और उसके बाद एक एग्रीमेंट पर कंसेंसस हुआ। आपको लगता है कि जॉइंट मैकेनिज्म मॉनिटरिंग का जो पॉलिसी बनेगी उसके बाद अफगान तालिबान उस चीज़ के ऊपर डिमांड पे जो पाकिस्तान की लेजिटिमेट डिमांड है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो प्रॉक्सीज के लिए, उस पर कोई अमल दरामद होता नज़र आएगा आपको? देखिए, अफ़गानिस्तान के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है दुनिया के साथ मिलने का। उनको सबसे बड़ा चैलेंज उनकी रिजीम को इस वक्त ये है कि उनको दुनिया में एक आइडेंटिफिकेशन मिले, लोग उनको पहचाने, लोग उनको माने, लोग उनको एक्नॉलेज करें, लेजिटिमेसी मिले। और ये एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए कि वो इस एग्रीमेंट के थ्रू दुनिया को ये बता सकते हैं कि भाई हम एक अमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और सबसे पहले हमने हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान की तरफ, जिसको हमसे शिकायतें हैं। तो पाकिस्तान कई सालों से ये चीज़ कर रहा था, वो भी मान रहे थे कि हम अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। तो अब क्योंकि वो एक नुक्ते पर आ गए हैं और आई थिंक ये हमारी डिमांड रही है, तो ये एक इम्तिहान है अफगान तालिबान रजीम के लिए कि वो इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। इसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा है, पाकिस्तान का भी बेशक फ़ायदा है, पूरे रीजन का फ़ायदा, लेकिन अफगानिस्तान का ख़ुद इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, उनकी रजीम का ये फ़ायदा है। उनको लेजिटिमेसी मिलेगी ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। फैसल साहब, बात यह आती है कि एक लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान से रास्ते हैं, ट्रेड की बात की जाए, चार बहार का तो मामला वो ख़त्म ही हो गया ना पाबंदियों के बाद।
آپ کو لگتا نہیں ہے کہ افغانستان کی عوام کی بہبود کے لیے ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان ٹیررسٹ جو گروپس کو جو پاکستان کے خلاف وہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں؟ اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو ان کے لیے جس طرح آپ نے کہا لیجیٹیمیسی کی بھی بات آتی ہے، دوسرا یہ کہ پراسپیرٹی بھی نظر آتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کہا کہ دیکھیں اتنے دن جو یہ جو بارڈر بند رہا تو اس میں کس کا نقصان ہوا، کس نے زیادہ سفر کیا؟ افغانستان کے عوام نے۔ افغانستان کے عوام اصل میں سفررز ہیں اس ساری پالیسی کے، اس سارے رویے کے۔ تو یہ بیسیکلی ان کے حق میں سب سے اچھا جاتا ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت جو طالبان رجیم ہے اس کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے، وہ دنیا کے ساتھ گھلتی ملتی ہے، تو جو نئی راہیں کھلیں گی وہ ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کام آئے گی۔ اچھا یہ تو ایک چیز ہے، یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے کہ ٹرانزٹ ریٹ پاکستان کے تھرو جا رہی ہے اور وہ افغانستان جا رہی ہے۔ افغانستان کی آپ جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ سینٹرل ایشیا کو ساؤتھ ایشیا سے ملاتا ہے۔ اگر سینٹرل ایشین ریپبلکس افغانستان کو یوز کر سکیں ایز کنڈویٹ اور پاکستان آ سکیں اور پاکستان کے سی کے تھرو وہ ساری دنیا سے کنیکٹ ہو سکیں، تو افغانستان کو بیٹھے بٹھائے کتنا ریونیو ملے گا، اس کی بیٹھے بٹھائے کتنی امپورٹنس ہو جائے گی۔ تو یہ سب جو نعمتیں ہیں یہ افغانستان کے پاس ہیں، ان کو اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ویل صاحب یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس میں جو اسپوائلر ہے وہ انڈیا کا کردار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار کی کوشش کی جا رہی تھی ابھی تک، کل تک کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اب کچھ ان کی امیدوں پر اوس پڑتی نظر آ رہی ہے بھارت کی، کیونکہ ایک تو وہ ترشول ایکسرسائز انہوں نے شروع کی ہوئی ہے پوسچرنگ کریں پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی، دوسری طرف افغانستان کو وہ پروووکیشن کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عزائم جو ہیں بھارت کے کچھ حد تک ناکام ہو گئے؟ جی پانی تو پھرا ہے ان کی امیدوں پہ، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ باز تو نہیں آئیں گے، وہ کوئی نہ کوئی نیا حربہ استعمال کریں گے اور پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو چناکیا کی ایک فلسفی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ اپنے نیبر کو دوست رکھو اور اپنے نیبر کو انسٹیبل رکھو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، جو کہ ایک عجیب و غریب فلسفی ہے، جبکہ ریجن سارا اس وقت پراسپر کرتا ہے جب اس ریجن کی تمام کنٹریز اسٹیبلائز ہوں۔ اگر کوئی کنٹری انسٹیبل ہوگی تو پورا ریجن ہی اس کی زد میں آ جائے گا اور اس میں پراسپر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر چناکیا نے کئی ہزار سال پہلے یہ بات کی تھی، یا کئی 100 سال پہلے یہ بات کی تھی، تو آج وہ بات ویلڈ نہیں ہے۔ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وار مونگرنگ ہے، ایک طرف وہ ہائبرڈ وارفیئر پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، افغانستان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، انڈیا اس سے دور نہیں ہے پرابلم سے، وہ پرابلم انڈیا میں بھی جا سکتی ہے۔ آپ نے ترشول کی بات کی تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ ایکسرسائز ہے، یہ ہر سال وہ کرتے ہیں اور تقریباً اسی علاقے میں کرتے ہیں، اور اس میں ایمفیبیس لینڈنگ کی وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور اس میں اپنے ایمفیبیس شپس بھی لاتے ہیں، اپنے باقی فلیٹ کے شپس بھی لاتے ہیں، ایئر فورس بھی آتی ہے، آرمی کا بھی اس میں رول ہوتا ہے کیونکہ ایمفیبیس ٹروپس آرمی کے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ اس کو ذرا ہائپ اس لیے دے دی گئی ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو مودی صاحب وکرانت پہ چلے گئے دیوالی منانے، راجناتھ سنگھ نے سرکریک کا ذکر کر دیا، اس سے پہلے ان کے آرمی چیف نے بات کی جی سندور 2.0 کا ذکر کیا کہ وہ سی سے ہم کھولیں گے۔ تو اگر یہ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو اس بیک گراؤنڈ میں اس ایکسرسائز کا تھوڑا سا پروفائل بڑھ گیا ہے۔ یہ کوئی الیکشن کی پوسچرنگ تو نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو، یا واقعی میں دے مین وار آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ وکرانت کی بات کی جا رہی تھی، دیوالی منائی گئی، تو ہم تو پچھلی دفعہ بھی اس کے ٹارگٹ میں تھے کہ یہ ملے ہمیں، لیکن یہ بھاگ گئے لے کے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایک لائبلٹی ہے ان کے لیے خود؟ دیکھیں وہ وکرانت پہ مودی صاحب کا جانا بنتا تھا، اس لیے کہ وہ واحد فورس ہے نیوی جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو کم از کم وہ وہاں جا کے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ نے اچھا کام کیا، آپ کا نقصان نہیں ہوا۔ ایئر فورس میں اور آرمی میں جا کے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، کیونکہ وہاں تو نقصان ہوا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی، دوسرا یہ کہ سی فرنٹ کھلا نہیں تو پردہ رہ گیا، وہ چاک نہیں ہوا، بھرم رہ گیا، تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا جانا وہاں بنتا تھا۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ پوسچرنگ ضرور وہ کریں گے کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں بہار میں، اور خدشہ ہے کہ وہ کوئی اپرچونٹی ایسی ڈھونڈیں گے جس میں ان کی جو
زائل ہوئی عزت ہے اس کو وہ کوئی ری گین کر سکیں، ری انسٹیٹ کر سکیں۔ ان کی تو آتما رولنے والے ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں جو پوری دنیا میں فخریہ پیشکش لے کے جاتے ہیں، 7 طیارے نئے برانڈ جسے کہہ سکتے ہیں نیو برانڈ گرائے تھے، رافیل کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کے سامنے ان کا سفیر بٹھا کے، انڈیا کا سفیر سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈ کروانا چاہ رہے ہوں کہ وہ نیوی کا بھی ذکر آئندہ سے شروع کر دیں، آئندہ کے بعد وہ وکرانت کا بھی ذکر کر دیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی کیپیبلٹیز اتنی ہیں جو وہ مارکہ حق میں ہم نے ان کو دھول چٹائی، ان کا غرور خاک میں ملایا، اب وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم آنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر اتنا دم خم ہے؟ دیکھیں یہ پوری فورس تو اس وقت بھی موجود تھی جب مئی میں جھڑپ ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کے بیچ میں، 6-7 کو 10 مئی کو جب جھڑپ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ پوری نیوی موجود تھی، اسی طرح موجود تھی، اس میں کوئی ایڈیشن تو نہیں ہوا ہے، یہی طاقت تھی۔ لیکن کیوں نہیں آگے آ سکے؟ اس لیے نہیں آگے آ سکے کہ جب آپ کوئی ملٹری کیمپین کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ کرنے سے میرے نقصانات کیا ہوں گے، میرے دشمن کے نقصانات کیا ہوں گے، اور اگر یہ آپ کے نقصانات کا پلڑا زیادہ بھاری ہو تو پھر آپ اس قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو نقصانات انہوں نے کیلکولیٹ کیے وہ آج بھی اتنے ہی ہیں جتنے مئی میں ہوتے، تو اگر وہ نقصانات آج بھی اتنے ہی ہیں تو پھر تو اس طاقت کے ساتھ وہ آگے نہیں آ سکتے۔ ہم مشرق سے اس مرتبہ DGISPR نے کہا تھا ہم گھسیں گے اندر، مارتے ہوئے ان کے بیچ میں ان کو ماریں گے اور آگے تک آئیں گے اور ان کا 10 گنا زیادہ نقصان ہوگا، یہ میسج ہمارے DGISPR نے ان کو دے دیا ہے۔ آرمی چیف نے امریکہ جا کر بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایٹمی صلاحیت جو ہے اس کا استعمال ہوگا تو بچے گا کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھارت کو عقل آنی چاہیے، وہ خاموشی سے پرامن اس خطے کے امن کی خاطر اپنے آپ کو اسٹیبل کرے اور اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سارے فیکٹرز کو ان کو فیکٹر ان کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو وار مونگرنگ ہے یہ اس خطے میں نہ ہمارے لیے بہتر ہے نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان نے اپنی کنونشنل سپیریورٹی دکھا دی ہے ان کو، اور مطلب تینوں ڈومینز میں دکھا دی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سی فرنٹ نہیں کھلا تو سی فرنٹ نہ کھلنے کی بھی تو کوئی وجہ ہے، سی فرنٹ نہ سر ان کا تو ٹی وی پہ کھل گیا تھا نا، انہوں نے تو کراچی پورٹ بھی فتح کر لی تھی، لاہور کی پورٹ بھی فتح کر لی تھی، لاہور کی پورٹ بھی کر دی تھی، اسلام آباد میں بھی ان کی فوجیں اتر گئی تھی جی، اس میں تو میں اور آپ 3 دفعہ شہید بھی ہو چکے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم تو گھر سے باہر نکل کے دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کے پیراشوٹ جہاز اور کدھر ہیں ان کے بم اور کدھر ہیں ان کے میزائل۔ جی تو یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں ابھی، دیکھیں یہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں تو ان کو بیسیکلی فیکٹر ان کرنے کی ضرورت ہے اپنے پولیٹیکو ریلیجیس آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں۔ فیصل بھائی ہمیں دوارکا آپریشن ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ پھر، مطلب ایئر فورس ان کی ہم نے زمیں بوس کر دی، آرمی کو ملیا میٹ کر دیا، اس کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں، ان کے اندر ابھی بھی وہی جسے کہہ سکتے ہیں ہٹ دھرمی نظر آ رہی ہے۔ اب نیوی کی باری ہے، ہمیں آپریشن دوارکا ریپیٹ کرنا پڑے گا، لگتا یہی ہے۔ دیکھیں عاصم ہم تو تیار ہیں، ہم تو مئی میں بھی تیار تھے، وہ ہمت کریں تو پھر ہم کچھ آگے سے جواب دیں، ہم ایگریسر تو ہیں نہیں، ہم نے کبھی فرنٹ کھولا نہیں ہے، ہمیں اپورچونٹی ہمیشہ انڈیا نے خود دی ہے تو پھر ہم نے اس کا جواب دیا ہے، تو ہم تو تیار ہیں، آج بھی مئی میں بھی تیار تھے، اگر وہ کرنا چاہیں تو آئیں۔ الحمدللہ جتنی اپورچونٹیز ہمیں انڈیا خود دیتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور ہمارا ہی نام جسے کہتے ہیں سر بلند ہوتا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا۔ الحمدللہ۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ مینز کے نہج سے مراد میری یہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سعودی اور پاکستان کا ایک جوائنٹ ایگریمنٹ ہے، ڈیفنس ڈیل بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنلی کتنا پریشر ہوگا بھارت کے اوپر، امریکہ کا بھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے ملیٹریلی تو الحمدللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت سیلف سفیشینٹ ہیں اور یہ ہم نے پروو بھی کر دیا، اگر آگے بھی وقت آیا اللہ نے چاہا تو وہ تو 4 ملکوں سے جنگ کی بات کرتے تھے، کہتے جی ہم سے آذربائیجان بھی تھا، ترکیہ بھی تھا، چین بھی تھا اور پاکستان بھی تھا، ہم بھی اگر کاؤنٹ کریں تو فرانس، رشیا، امریکہ سارے اس کے ساتھ شامل تھے، اسرائیل۔ لیکن بات یہ نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا، تو ہم تو کھسیانی بلی نہیں ہیں، نہ ہم بننا چاہتے ہیں، ہم نے تو اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے اور ہم آگے بھی دکھانے کو تیار ہیں۔ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا ماشاءاللہ اسٹیچر جو ہے وہ بہت ہائی ہوا ہے، اور پاکستان کو جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا میں وہ قابل دید ہے۔ تو اس پذیرائی کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں انڈیا کو وہ ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل نہیں ہوگی کوئی ایڈونچر کرنے میں یا مس ایڈونچر کرنے میں جو اس کو پچھلے کئی سالوں میں ہوتی رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیوالی پہ مودی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے مودی صاحب کو کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں کرنی،
تو انہوں نے پہلے سے ہی باور ان کو کرا دیا ہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے، اس کے بارے میں مت سوچنا. تو اگر پھر بھی وہ کچھ کرنے جا رہے ہوں گے تو جب وہ کیلکولیشن کریں گے، جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا، تو اس میں ایک فیکٹر ڈپلومیسی بھی ہے. ہمیں تو راہ فرار اختیار کرتا نظر آ رہا ہے یہ وشگرو جو ہے دنیا میں ٹرمپ کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا ہے. ابھی آپ نے آسیان کی کانفرنس میں دیکھا، اس نے ویڈیو لنک میں شرکت کی ہے کہ وہاں پہ کہیں ٹرمپ ہوگا تو مجھے آمنا سامنا نہ ہو جائے اور میرے منہ پہ نہ کہہ دے صاحب 7-0. تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ یہ تو پورے ایسی کسی بھی مجمع میں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہو وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. جی اب ان کی سچویشن ایسی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں وہ دیوالی پہ INS وکرن پہ چلے گئے، ایئر فورس آرمی کے پاس وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نہ آگے سامنے والوں کا منہ ہے نہ وہ ان کا منہ ہے دیکھنے کا. تو وہاں چلے گئے جہاں پہ کچھ ہوا نہیں، اور وہاں جا کے شاباشی دینا شروع ہو گئے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا اور آپ نے بڑی سینرجی دکھائی باقی دو فورسز کے ساتھ. تو ان کی دوڑنے میں بھاگنے میں آپ کامیاب رہے اور باقی دو فورسز کے ساتھ سینرجی یہ تھی کہ ان کی پٹائی ہو رہی تھی اور آپ نے پھر بھی سی فرنٹ نہیں کھولا، جبکہ اس وقت آپ کو سی فرنٹ کھولنا چاہیے تھا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی نیوی بڑی اسٹرانگ ہے تو آپ لاسز کو میک اپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. تو دیر واز سم کیلکولیشن، سم تھنگ دیٹ اسٹاپ دیم. تو ان کی سچویشن بہت آکورڈ ہے انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹیکلی بھی. اب اس کو وہ کیسے آلٹر کریں گے، کیسے میک اپ کریں گے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جی بالکل آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے نیتوں کا فقدان. یعنی کہ آپ جھوٹ کا پرچار کرتے ہوئے آپ نے پہلگام سے جھوٹ کا پرچار شروع کیا جو کہ دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ 10 مئی تک جھوٹ بولتے رہے اور ابھی تک آپ جھوٹ پہ قائم ہیں، اور جھوٹ کے جسے کہہ سکتے ہیں کہ شواہد تک آپ پیش نہیں کر سکے جو کہ آپ کلیم کر رہے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے، اور یہ اس سے پہلگام ہی نہیں ہے، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے، پلوامہ دیکھ لیجیے، اڑی دیکھ لیجیے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی اس کی شواہد نہیں، لیکن اس کے اوپر ایک نیریٹو بنا کے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دی گئی. تو اس دفعہ پاکستان نے کہہ دیا تھا دس از لمٹ، دس از اینڈ. اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا کہ آپ اگر ٹھیک ہے آپ کے اگر کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، ہماری سمپیتھیز ہیں، ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل اس کی انکوائری کروا لیں، ہم اس میں ساتھ دینے کو تیار ہیں. آپ کسی چیز کو مانے بغیر آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے پاکستان کے اوپر برسات شروع کر دی، جبکہ اپنے ان کے ملک کے اندر 33 سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں جو علیحدگی پسند ہیں، جس میں ناگالینڈ کی بات کریں، میزورم کی بات کریں، چھتیس گڑھ ستیش گڑھ کی بات کریں. اپنی 5 لاکھ سے زائد فوج جو ہے اپنی عوام کے اوپر انہوں نے تعینات کی ہوئی ہے. اور اگر ہم دیکھیں آزاد جو IOJK کی بات کی جاتی ہے، یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر 9 لاکھ فوج آپ نے تعینات کی ہوئی ہے. تو یہ تمام صورتحال تو بھارت کے اپنے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. ادھر سے آپ کو 7 اسٹیٹس کی بات کریں، چکن نیک جو ہے وہاں پہ چین نے آپ کے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. وہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اوورسیز ٹیررزم میں یہ پکڑے گئے ہیں، کینیڈا میں، US میں، آسٹریلیا میں. جی وہاں کی حکومتوں نے ان کو ثبوت فراہم کیے ہیں، ڈاکومنٹری کرمنل ایکٹیویٹیز اور ٹیررزم. کینیڈا کی بات کی جائے، USA کی بات کی جائے، ایون UK کی بھی اب بات آتی شروع ہو گئی ہے کہ ان کے جو نیفیریس جو عزائم تھے ان کے فورن مشنز کے انڈر ہی راک ایجنٹس کام کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں. جی بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اوورسیز ٹیررزم میں جو ان کا پکڑا جانا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا شگون ہے، کیونکہ پاکستان تو کئی عرصے سے یہ کہہ رہا ہے، ڈوزز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، ایویڈنس بھی دے رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دنیا مان نہیں رہی تھی، جب ان کے اپنے ملکوں میں ہوا تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ اچھا یہ لوگ تو واقعی اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہیں. جی بالکل. تو وہ ایک بڑا دھبا ہے ان کے اوپر. جی بالکل. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فیصل شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں رہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پاکستان کی سالمیت پہ جب بھی کوئی آنچ آئی یا کسی نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی عوام ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے مقابلہ کیا ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ الحمدللہ یہی جذبہ کام آتا ہے اور اسی جذبے سے اس ملک کے مادر وطن کا دفاع کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.